اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جسے میں اسپیشل نیوز میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، مودی جی نے جو گزشتہ 2 دنوں میں گھٹیا حرکت کی اور وزیر اعظم کی کرسی پر رہتے ہوئے ایسی زبان ایک سماج کے خلاف استعمال کی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے وزیر اعظم کی کرسی کو بھی بدنام کر دیا، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کرسی پر اب اسے دوبارہ بٹھایا جائے۔ خیر، مسئلہ اب یہ آ گیا ہے کہ ملک کا ہر پڑھا لکھا سمجھدار آدمی مودی جی کے اس بیان پر کہہ رہا ہے کہ مودی جی نے گھٹیا پن کی ساری حدیں پار کر دی، مودی جی بڑی نچلی لیول پر آ گئے ہیں۔ جی ہاں، اب آج اس نیوز میں آپ کو 3-4 منٹ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ملک کے بڑے پترکار ہیں، میں سب کا نہیں کہوں گا، صرف 4 لوگوں کا میں ذکر یہاں پر کر رہا ہوں کہ بڑے پترکاروں نے کیا کہا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ رویش کمار، جن کے سامنے مودی جی کبھی انٹرویو دینے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ رویش کمار تو کیا کسی بھی پترکار کے سامنے مودی جی آتے ہی نہیں، سوال سے ڈرتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ اگر کسی نے سوال کر دیا تو ان کو کھلنائک پکچر کی طرح یا نائک پکچر کی طرح پانی پینا پڑتا ہے۔ جی ہاں، تو رویش کمار نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کے بیان کی ملک گیر پیمانے پر نندا ہو رہی ہے، اور رویش کمار نے ٹویٹر پر یہ لکھا کہ ہندو مسلم نریندر مودی کل سے ٹویٹر پر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ یعنی مودی جی نے نفرتوں کی کتنی آگ لگا دی ہے۔ اس ضمن میں رویش کمار نے لکھا کہ اگر آپ نے ہندوستان کے وزیر اعظم کے طور پر ملک میں کی گئی ترقی کے بارے میں آپ بات کرتے تو اس کی ضرورت ہی نہ آتی کہ آپ ہندو مسلمانوں میں نفرت کی بات کرتے یا پھر مسلمانوں کے خلاف بیان دیتے، لیکن آپ نے 10 سال میں ترقی ملک کی کچھ کیا ہی نہیں۔ اس وجہ سے اب آپ کو شمشان قبرستان، ہندو مسلمان اور ہندوستان پاکستان، اس مدے پر آپ کو پرچار سبھاؤں میں بات کرنا پڑ رہی ہے، جو انتہائی گھٹیا بات ہے۔ تو رویش کمار نے بھی لکھا ہے کہ اب لوگ، مودی جی نے جو گھٹیا زبان استعمال کی ہے، رویش کمار کہتے ہیں کہ اب لوگ وزیر اعظم کے اس شرمناک بیان کے بعد لوگ الیکشن کمیشن کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے الیکشن کمیشن، جو صرف جے بھوانی کا سانگ لگانے پر باقاعدہ ادھو ٹھاکرے کو نوٹس دیتی ہے، اپوزیشن کو نوٹس دیتی ہے۔ وہ الیکشن کمیشن کہاں چلا گیا؟ مودی کو نوٹس کیوں نہیں دے رہا ہے؟ جی ہاں، ایسے ہی بڑے مشہور فیمس پترکار ہے اجیت انجم، انہوں نے لکھا کہ مودی جی مسلم لیگ سے شروع ہوئے، پھر منٹ مچھلی اور مغل کرتے ہوئے اب یہاں تک پہنچ گئے۔ ابھی تو الیکشن کے 6 مرحلے باقی ہے، ابھی تو کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں، شمشان قبرستان والے بیانوں سے آگے جانا ہے۔ اصلیت یہی ہے، باقی تو جملے ہیں۔ 10 سال تک ملک پر راج کرنے والے مودی جی اگر اپنے اجلاس میں یہ سب کہنے لگے تو سمجھاؤ کہ چناؤ جیتنے کے لیے بی جے پی ابھی کتنے ہتھ کنڈے اپنا سکتی ہے اور اپنائے گی۔ یعنی ابھی تو یہ شروع کا معاملہ ہے۔ جیسے جیسے مودی جی بوکھلائیں گے تو اندر جتنا بھی زہر بھرا ہوا ہے، جو 2002 سے پہلے تھا اور پھر اس کا نتیجہ 2002 تھا اور جو کچھ بھی تھا، ابھی تو کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ پہلے سیشن میں، پہلے مرحلے میں ابھی مودی جی نے مسلمانوں کے خلاف اتنی گھٹیا بات کی، ابھی تو 6 مرحلے باقی ہے، تو نہ جانے ابھی کتنی گھٹیا باتیں کرے گے۔ ایک مشہور صحافی ہے رانا ایوب، دبنگ لیڈی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم مودی کی سب سے خطرناک تقریر ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں پر سیدھا حملہ ہے۔ در حقیقت یہ 2002 کے مسلم مخالف قتل عام کے دوران کی گئی تقریر کے مقابلے مسلمانوں کے خلاف دیا جانے والا اور بھی نفرت انگیز بیان ہے۔ یعنی رانا ایوب کہہ رہی ہے کہ 2002 میں جو انہوں نے زہر گھولا تھا، نفرتیں پھیلائی تھی، سینکڑوں بے قصور مارے گئے تھے، عورتوں کا ریپ ہوا تھا، تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تقریر ابھی کیا ہے مودی نے، نفرتوں والی تقریر۔ ایسی آلٹ نیوز کے شریک بانی اور معروف فیکٹ چیکر محمد زبیر، جو مشہور جرنلسٹ ہے، انہوں نے لکھا کہ اگر ملک کے وزیر اعظم 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں تو ٹی راجا، یتی نرسنگھن
اور پرگیا سنگھ ٹھاکر ہے نا اور سریش چوہان، ایسے جتنے بھی زہریلے سانپ ہیں ان کو بھی اور زیادہ زہر اگلنے کا موقع مل جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کے بعد اب دیگر لوگوں کو مسلم کمیونٹی کے خلاف کھل کر بولنے کی ہری جھنڈی مل جائے گی، کیونکہ اب ان کو لگے گا نا جتنے بھی زہریلے سانپ ہے کہ اپنا باپ جو ہے کھل کر مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہے، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر وزیر اعظم کی کرسی کو بدنام کر رہا ہے، تو ہمارا باپ جب کھل کر مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہے تو پھر نیچے والے جتنے زہریلے سانپ ہیں ان کو زہر اگلنے کا موقع مل جائے گا۔